کہ آپ چاہتے ہیں آپ لیڈر بنیں؟ کیا آپ کے اندر یہ وش موجود ہے کہ آپ کو جو اس بات پہ مسلسل ابھار رہی ہے کہ آپ ایک لیڈر بنیں؟ تو لیڈر بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کیا باہر سے کوئی چیزیں بندے کو اچیو کرنا پڑیں گی یا اس کے اندر ہی موجود ہیں؟ تو اس بات کو جاننے کے لیے آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا بھائی سید صدیق اکبر نقوی جو کہ آپ کی خدمت میں ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہے۔ آئی ہوپ سو میرے تمام لورز، میرے تمام محبت کرنے والے، میرے تمام چاہنے والے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ تو بھائیو، آج کا یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ ٹاپک ہر بندے کے لیے جو جس بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی اس کا ڈپارٹ ہے، وہ میڈیکل لیب سے ہو یا کیا اسے کہتے ہیں بینک سے ریلیٹڈ ہو، وہ ایک فیکٹری سے ریلیٹڈ ہو یا وہ کیا اسے کہتے مارکیٹ کا بندہ ہو، جو وہ اسٹوڈنٹ ہو یا کیا اسے کہتے ایک ورکر ہو، کوئی بھی ہو، جس فیلڈ سے بھی ہو، اس کے لیے بڑا امپورٹنس ہے۔ تو بات کرتے ہیں، آج ہمارا ٹاپک ہے لیڈرشپ۔ لیڈرشپ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہم نے آج آپ سے بات کرنی ہے۔ جی، لیڈرشپ آپ کے پاس، آپ نے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے دو یا دو سے زیادہ بندوں کو لے کر اپنے ساتھ چلنا ہے، اسے لیڈرشپ کہتے ہیں۔ وہ لیڈرشپ جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہوں یا آپ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ہوں، آپ بینک مینیجر ہوں، آپ ایریا مینیجر ہوں کمپنی کی طرف سے، آپ کیا اسے کہتے پرائم منسٹر یا اس کے علاوہ چیئرمین، یہ سب لیڈر کہلاتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیے گا، آرمی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر، لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر، ایسے جاتے جاتے چیف آف آرمی اسٹاف، اسی طرح نیوی میں، ایئر فورس میں دیکھیے گا، آپ منسٹری آف ڈیفنس دیکھیے گا، جو سب کو گائیڈ کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہی لیڈرشپ ہے، جو اپنے انڈر میں چلنے والے لوگوں کو ایک خاص مقصد کے تحت لے کر چلتی ہے اور ایک کیا اسے کہتے ہیں دائمی کامیابی سے ہمکنار کرواتی ہے، دائمی کامیابی کا انہیں امیدوار بناتی ہے۔ دیکھیے گا، لیڈرشپ کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ ہم ایک اس سے پہلے غلط فہمی کا ازالہ کرتے چلوں کہ لیڈرشپ کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ آپ لیڈرشپ کا مقصد کیا ہے؟ لیڈرشپ کا مقصد ہے آپ کیا اسے کہتے ہیں لوگوں کو اپنے اندر کے احساس، آپ لوگوں کو اپنا نظریہ منتقل کرنا، آپ لوگوں کو ایک اچھی بات کی طرف رہنمائی کرنا، یہ چیزیں لیڈرشپ کی بیس ہیں، لیڈرشپ کی بنیاد ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیالوجیکل کی طرف گائیڈ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایک اچھے مقصد سے کامیاب کروا رہے ہیں۔ جی، لیڈرشپ کے لیے ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے چلوں جو ہماری سوسائٹی میں ایک پایا جاتا ہے۔ جی، کہتے ہیں کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ عام طور پر پیدائشی ہوتا ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ماں کی گود میں ہی، ماں کے پیٹ سے ہی لیڈر ہوتا ہے، باہر آ کر کوئی لیڈر نہیں بنتا۔ سب لوگ وہ نان لیڈر ہوتے ہیں، لیکن یہ بات کیا اسے کہتے ہیں تھینٹک نہیں ہے۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈر کے اندر ہماری ہی جیسے صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ مینٹلی طور پر بھی ہماری ہی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے جو وہ خود پیدا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کے اندر ہماری جیسے صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایبلٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنی ان صلاحیتوں کو، اپنی ایبلٹیز کو ایک خاص انداز میں یوز کرتا ہے، جبکہ ہمارے اندر ہوتی ہیں ہم اسے ایک لوکل یوز کرتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص انداز میں یوز کرتا ہے، ایٹ لاسٹ وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ جی، لیڈرشپ کی سب سے امپورٹنٹ آپ کو میں نے جو کلیہ جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیڈر پیدائشی نہیں ہوتا، لیڈر پیدائشی نہیں ہوتا بلکہ بنتا ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے؟ اپنی صلاحیتوں کو خاص انداز میں یوز کرتا ہے، پھر وہ ایک لیڈر بن جاتا ہے۔ اور دوسری بات کہ جو لیڈرشپ کس طرح کی ہوتی ہے، لیڈرشپ دو طرح کی پائی جاتی ہے۔ ایک لیڈرشپ وہ ہوتی ہے
جس کے اندر آپ لوگوں کو کیا اسے کہتے ہیں، یعنی آپ کے لوگ آپ کو، کہ جس کے اندر لوگ آپ کو فالو کریں محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ۔ ایک لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں کو اپنی پاور کے ذریعے کنٹرول کریں۔ جی کیا چیز بتائی میں نے کہ لیڈرشپ میں کہ آپ کے فالورز، آپ کے جاننے والے، آپ کے ماننے والے اپنی مرضی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کو فالو کریں۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کو جو ماننے والے تھے، ان کے جو صحابی تھے، ان کی اپنی مرضی تھی، محبت ہی ایسی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس طرح فالو کیا کہ پوری دنیا پر اپنی ایک گورنمنٹ قائم کر دی۔ اور دوسری کہ لیڈرشپ جو طاقت کے ذریعے ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت بہت بیسٹ رہا، اس میں بہت کچھ اچھی چیزیں بھی تھی، تو یہ ایک طاقت کے ذریعے تھی۔ پرویز مشرف، جنرل یحییٰ، جنرل ایوب خان کا دور۔ کوشش کروں گا آپ کو زیادہ تر ایگزامپلز اپنے ہی مادری وطن پاکستان سے دوں، کیونکہ اس طرح آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ جی یہ جو باتیں بتائی ہیں نا، کچھ امپورٹنس ہیں، مین پوائنٹ ہیں، لیڈرشپ کی بیس ہیں، آپ ان کو یاد کیجئے گا کہ لیڈر عام طور پر پیدائشی نہیں ہوتا۔ جو لیڈر ہماری ہی جیسی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن وہ اسے خاص انداز میں یوز کرتا ہے۔ اور لیڈرشپ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، جس میں آپ کے فالورز، آپ کے پیروکاروں کی مدد شامل ہو، ان کی مرضی شامل ہو، وہ اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں۔ اور ایک وہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو پاور کے بل بوتے ہو، پاور طاقت کے ذریعے ہو۔ جی یہ بات ہو گئی۔ اب اس کی جو آگے ہیں ان میں سے ایک آپ کو بتا دوں، ٹائم تھوڑا ہے، کہ لیڈرشپ کے لیے سب سے اہم ضروری ہے کہ آپ کے اندر جرأت ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر یہ کی جو جرأت ہے، یہ آپ کو ایک اہم لیڈر بننے میں آپ کا بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ جی اگر آپ کے اندر جرأت ہے تو آپ سب سے لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے کرتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ نے لیڈر بننا ہے، اپنے اندر جرأت پیدا کیجئے گا کسی کام کو کرنے کے لیے، سب سے پہلے آپ خود کریے گا۔ اگر آپ اس میں فیل ہوتے ہیں، آپ اس میں ہارتے ہیں، آپ اس میں گرتے ہیں، تو دوبارہ ہمت کیجئے گا، جرأت پیدا کیجئے گا، اٹھ کر آپ اس کام کو دوبارہ کریے گا، کوشش کیجئے گا، اور یہ لیڈر بننے کی سب سے اہم کوالٹی ہے۔ تو ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2 میں آپ سے لیڈرشپ کے بارے میں اور اس کے جو ٹاپکس ہیں اور اس کی جو کیا اسے کہتے ٹپس ہیں اس پہ بات ہوگی۔ تو اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔